अस्सलाम वालेकुम। एसईओ की दूसरी नशिस्त, दूसरी महफिल, और पिछली नशिस्त में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया, कीवर्ड एनालिसिस से लेके कंटेंट कैसा होना चाहिए, गूगल ट्रेंड का इस्तेमाल, आंसर द पब्लिक, फिर जाके जनाब टूल से उस कीवर्ड का, उस की फ्रेज़ का वॉल्यूम तलाश करना, फिर कुछ पैरामीटर्स हैं वो हमने बार बार डिस्कस किए कि वॉल्यूम अच्छा हो 250 से ऊपर एक कीवर्ड का, CPC यानी कॉस्ट पर क्लिक लगाओ, इसका मतलब एडवर्टाइज़र जो है उस कीवर्ड को इस्तेमाल करके एडवर्टाइज़ कर रहा है, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एसईओ डिफ़िकल्टी। ये तीनों चीज़ें चेक करना बहुत ज़रूरी है। एसईओ डिफ़िकल्टी में हमने बार बार इस बात को इस्टेब्लिश किया कि 40 से नीचे जो भी SD यानी कि एसईओ डिफ़िकल्टी है वो अच्छा है। मिसाल के तौर पर स्क्रीन पर नज़र आ रहा है फ्रीलांसिंग मीनिंग इन उर्दू, 8100 इसका सर्च वॉल्यूम है, CPC सामने नज़र आ रहा है, एडवर्टाइज़र ने पे किया किसी वक्त में, और 37 एसईओ डिफ़िकल्टी है। तो मैंने एग्जांपल दे के दिखाया कि मैंने इस कीवर्ड को सिलेक्ट किया, और सबसे पहले कीवर्ड को सिलेक्ट करने के बाद फ्रीलांसिंग मीनिंग इन उर्दू जाके आप गूगल में इसको सर्च करते हैं। जब आप गूगल में इसको सर्च करते हैं तो आपने सर्च इंटेंट इस कीवर्ड के अगेंस्ट लाजमी देखना है। अब मेरा कीवर्ड तीसरे नंबर पर रैंक हो गया, ये मैंने एसईओ की प्लेलिस्ट में बनाया अभी महीना पहले, और अभी 112 विजिट्स आ चुके हैं इस कीवर्ड पे। बहरहाल अपने कंपेटिटर को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि उसने किस तरह का कंटेंट लिखा हुआ है और उसका डोमेन अथॉरिटी क्या है। जैसे ये मीनिंग उर्दू है, इस वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी 17 है। डोमेन अथॉरिटी हमने ये इस्टेब्लिश किया कि 1 फुट है, 1 से लेकर 100 का पैरामीटर है, तो हायर नंबर पे जाता जाएगा, डोमेन अथॉरिटी बड़ी है। DA क्या है? ये एक साइट है मॉज, वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक वेबसाइट का रैंकिंग एट्रीब्यूट है, गूगल की नज़र में अब यूज़ होना शुरू हो गया। एसईओ पंडिट्स इसको इस्तेमाल कर रहे हैं बेस्ड ऑन सर्टन एलिमेंट्स। A, डोमेन कितनी पुरानी है, B, उसके कितने कीवर्ड उस डोमेन पे गूगल पे रैंक हुए हैं, C, कंटेंट कितना पॉपुलर है, सोशल शेयर्स उसको कितने मिल रहे हैं। ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि डोमेन अथॉरिटी एक वेबसाइट की बनाते हैं। हायर द नंबर मोर वेबसाइट इज डोमिनेंट, यानी कि एक 80 डोमेन अथॉरिटी की वेबसाइट ज़्यादा पॉपुलर है गूगल की नज़र में, क्योंकि उस पर कीवर्ड भी ज़्यादा रैंक हुए हैं, कंटेंट भी ज़्यादा है, और सोशल शेयरिंग भी ज़्यादा है, और डोमेन भी पुरानी है, बहुत सारे एलिमेंट है। तो जब सर्च इंटेंट देख रहे हैं तो मुझे 2 वेबसाइट्स नज़र आ रही हैं टॉप 10 सर्च रिजल्ट में। मीनिंग उर्दू जिसका डोमेन अथॉरिटी 17 है, फ्रीलांस उर्दू मीनिंग 28 है इसका डोमेन अथॉरिटी, फिर वर्ड मीनिंग इसका डोमेन अथॉरिटी 11 है, फिर निचली साइड का 28 है, फिर 31 है, फिर 31 है। तो मैंने ये इस्टेब्लिश किया कि जब 50 या 60 से कम डोमेन अथॉरिटी के 3 एक वेबसाइट आपको नज़र आ रही है ना, उस कीवर्ड पे जान मारने में कोई हर्ज नहीं है। गिवन वापस लेके जा रहा हूं आपको टूल पे, और मैं ऊबर सजेस्ट का इस्तेमाल करता हूं, वही सिखा रहा हूं। गिवन कि एसईओ डिफिकल्टी 40 से नीचे है, तब सर्च इंटेंट देखें और वेबसाइट्स की डोमेन अथॉरिटी देखें। 60 से नीचे अगर आपको 3 नज़र आ रही हैं तो उसका मतलब आपकी दाल गल सकती है। मेरी तो गल गई, मैंने तो इस कीवर्ड को लिखा और ये देखें आपके सामने रैंक हुआ है। बहरहाल इस एट्रीब्यूट को लेते हुए हमने आज ये इस्टेब्लिश किया अपनी नशिस्त में, अपनी महफिल में, कि आपकी वेबसाइट पे 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक टूल होना चाहिए और दूसरा एजुकेट करें। द बेस्ट वे ऑफ यूज़र इंगेजमेंट इज़ टू एजुकेट देम। 4 W's और 1 H, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई और 1 H, हाउ। यहाँ पे ये बात समझना ज़रूरी है कि गूगल पे 8% जो दिहाड़ी की डेली सर्चेज होती है ना, वो सवालात होते हैं। कई सर्च इंजन सवाल पूछने के लिए, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। फिर हमने ये भी इस्टेब्लिश किया कि ओवर 600 मिलियन सवालात पूछे जाते हैं सिर्फ एक दिन में, वो 8% है। इसका मतलब है कि अगर आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, नंबर 2 आपकी कंप्लीट नॉलेज है अपनी फील्ड में, और नंबर 3 अगर आपका अप टू डेट फ्रेश मालूमाती कंटेंट है जो कि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है, देयर इज अ गुड चांस यू विल रैंक फॉर योर बिजनेस रिलेटेड कीवर्ड्स। फिर जब कीवर्ड्स का इंतखाब कर लिया तो उसको लिखना कैसे, उसको लिखने के लिए आज हमने एक कीवर्ड का किया। उस कीवर्ड तक हम पहुँचे कैसे? आज की नशिस्त में हमने फ्रीलांसिंग ऊपर सजेस्ट पे सर्च किया, कंट्री पाकिस्तान है, मेन कीवर्ड की तो जाहिर है वॉल्यूम बहुत ज़्यादा और एसईओ डिफ़िकल्टी भी बहुत ज़्यादा। लेकिन ये जहन में रखिएगा कि अगर आप मेन कीवर्ड से रिलेटेड
ملٹیپل کی ورڈز کا انتخاب کرتے ہیں تو عین ممکن ہے آپ مین کی ورڈ پہ بھی رینک کر جائیں دیر سویر اپنی جگہ، کیونکہ گوگل کہہ رہا ہے اپنے سارے ریلیٹڈ ٹاپکس تو کور کر لیے ہیں، ٹاپیکل کوریج، تو اس کو مین کی ورڈ پہ بھی رینک کروا دو۔ میں فری لانسنگ اگر سرچ کرتا ہوں خالی کی ورڈ تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ 44 پوزیشن میں یہاں پہ بینگ گرو آپ کو نظر آ رہی ہے فری لانسنگ کے کی ورڈ میں۔ یہ ایک 200-250 کے نمبر سے 44 پہ انشاءاللہ ٹاپ 10 پہ بھی آ جاؤں گا۔ وہ آف پیج یعنی کہ بیک لنکنگ، آف سائٹ پروموشن بہت میٹر کرتی ہے۔ بہرحال ہم نے کی ورڈ سرچ کیا فری لانسنگ، اس سے ریلیٹڈ ہمیں ملٹیپل کی ورڈز ملے، ایک میننگ جیسے میں نے بتایا میننگ ڈھونڈا ہم نے ایک کی ورڈ، فری لانسنگ میننگ کے آگے ہم گئے تو ہمیں مل گیا فری لانسنگ میننگ ان اردو، ٹھیک ہے جی۔ اب میں اگر فری لانسنگ میننگ پہ کلک کرتا ہوں تو اسی سے ریلیٹڈ کی ورڈ ہمیں ملا تھا فری لانسنگ میننگ ان اردو۔ یہ کی ورڈ آئیڈیاز لوڈ ہو رہے ہیں، یہاں پہ آپ کو نظر آ جائے گا، اس لیے کہ کنٹری کا انتخاب آٹومیٹکلی اوپر پاکستان ہوا ہے۔ تو فری لانسنگ میننگ ان اردو میں نے کی ورڈ یہیں سے لیا تھا، 8000 سرچ والیوم ہے، سی پی سی یعنی ایڈورٹائزر نے کبھی نہ کبھی اس پہ پیسے لگائے، اور اس کا SD 37 ہے۔ بیک کر رہا ہوں، آج جس کی ورڈ کا ہم نے انتخاب کیا مین کی ورڈ فری لانسنگ سے، وہ تھا جناب فری لانسنگ کورس۔ اب جب میں نے فری لانسنگ کورس کو سرچ کیا تو یہ 4400 اس کا والیوم ہے اور SD 49 ہے۔ ابھی رینک کرنا مشکل ہے، میں نے بتایا نا 40 سے نیچے اگر ہو تو SD اچھا ہے، پھر جاؤ اور سرچ انٹینٹ دیکھو کہ اس پرٹیکولر کی ورڈ پہ آپ کے کمپیٹیٹرز کا ڈومین اتھارٹی کیا ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا 60 سے اگر 3 نظر آتے ہیں تو لکھ لو، کوئی حرج نہیں ہے، دیر از گڈ چانس کہ انشاءاللہ آپ رینک کریں گے اگر آپ کی نیچ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے۔ اے نہ ہے تہاڈی سائٹ ہوئے کرکٹ دی تو تسی لکھ رہے ہو فری لانسنگ، دال نہیں گڑنی، یہ اپنا ٹائم ضائع کرو گے۔ فری لانسنگ کورس کو جب میں نے سلیکٹ کیا بھائی تو یہاں پہ مجھے پتہ لگ رہا ہے 4400 والیوم ہے، پر اس سے ریلیٹڈ اور والیومز مجھے اور آئیڈیاز نظر آ رہے ہیں۔ فری لانسنگ کورسز ان پاکستان 720 دفعہ یہ کی ورڈ جو ہے وہ سرچ کیا گیا، سی پی سی ایڈورٹائزر اس پہ پیسے لگا رہا ہے، منجن بیچنے کے لیے، سمجھ رہے ہو نا، سب کچھ فری میں مل رہا ہے تو کیوں پیسے ضائع کرو۔ اور آخری ہے 35۔ یار میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں باقی کو سمجھ لگی فری لانسنگ یہ ہاٹ نیش ہے، میں تو براجمان ہوں نا اس سیٹ پہ 2016-17 سے۔ 2 ملین صرف میرے فری لانسنگ کورس لرن فری لانسنگ ود ہشام سرور یوٹیوب پہ اس کے ویوز ہیں، صرف اس اکیلے کورس پہ۔ ویسے تو 40 ملین چلا گیا نا ویوز، تو کیوں اپنا ٹائم ضائع کرتے ہو، سب کچھ تو سکھا دیا، جاؤ سیکھو مفت میں پیسہ۔ تو فری لانسنگ کورسز ان پاکستان، فری لانس کورس ان پاکستان ایک ہی بات ہے، 720 34 SD ہے اس کا۔ میں نے جا کے فوراً فری لانس کورس ان پاکستان گوگل پہ لکھا، کیوں؟ کیونکہ میں سرچ انٹینٹ دیکھنا چاہ رہا تھا۔ اب یہاں پہ مجھے پتہ لگ گیا کہ ہر قسم کی سائٹ ہے، 13 جس کا ڈومین اتھارٹی ہے، 28 جس کا ڈومین اتھارٹی ہے، پھر جناب یہاں پہ لوکل سرچز بھی ہیں۔ اگر آپ فری ان پرسن ٹریننگ دے رہے ہیں نا، آن پریمیسز ٹریننگ دے رہے ہیں، تو یہاں پہ آپ کا جناب علی رینک ہو سکتا ہے کی ورڈ، اگر آپ ساری معلومات دیں کہ مثال کے طور پہ حاضر انسٹیٹیوٹ ہے، وہ فری پڑھا رہا ہے، شام سرور انسٹرکٹر ہے، تو میں ادھر اس کا بزنس لسٹنگ کرا سکتا ہوں، جس کو کہتے ہیں گوگل لوکل بزنس۔ اب کیسے؟ جیسے میں اپنی کمپنی کا نام لکھ رہا ہوں یہاں پہ، اب جب میں کمپنی کا نام لکھ رہا ہوں نا انفارمیس سروسز، تو غور کرنا یہاں پہ بزنس آن گوگل، اس کو کہتے ہیں لوکل بزنس۔ اب سرچز دیکھنا پر منتھ کتنا لوگ ڈفرینٹ کی ورڈ سرچ کرتے ہیں تو میرے کمپنی تک پہنچ جاتے ہیں۔ 394 ویوز مجھے ملے میرے لوکل بزنس کو۔ لوگوں نے سرچ کیا ہوگا گرافک ڈیزائننگ ان راولپنڈی، ویب ڈیولپر ان راولپنڈی، موبائل ایپ، مجھے نہیں پتا کیا کیا۔ سو پوائنٹ آئی وانٹ ٹو ایمفسائز از سرچ انٹینٹ ہمیشہ کی ورڈ کے اگینسٹ دیکھو، اور دیکھو کہ گوگل ٹاپ 10 میں کیا نظر دکھا رہا ہے آپ کو، اور آپ کو کیا دکھ رہا ہے۔ اب یہاں پہ مجھے پتہ لگ گیا ایک 7 ڈومین اتھارٹی کی ویب سائٹ رینک ہے، 56 3 کی، بھائی میں کیوں نہ لکھوں جب 3 اور 7 والے رینک ہو رہے ہیں، وائی شوڈ آئی مس آؤٹ اے چانس۔ تو میں نے کانٹینٹ لکھ لیا، اور یہ کانٹینٹ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، وچ از بیسٹ فری لانسنگ کورس ان پاکستان، اور بھائی نے کھل کے اپنی مشہوری کی ہے۔ کیسے کی ہے وہ کل بلاگنگ کی کلاس میں اسی کی ورڈ کو آگے لے کے ان باؤنڈ آؤٹ باؤنڈ سب سکھاؤں گا آپ کو، پر میں نے اس میں یہ سمجھانے کی کوشش کی گوگل کو کہ میں نے اپنے یوٹیوب کے کورس میں ٹریفک میں یوٹیوب کے پلے لسٹ پہ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ جب کوئی سرچ کرے نا فری لانس کورس ان پاکستان، فری لانس کورس خالی گوگل پہ سرچ کرو تو پاکستانی دکھائے گا، پاکستان کی چونکہ سرچ ہے،
اگر پاکستان کے اندر سرچ کی جائے گوگل پہ بیسٹ فری لانسنگ کورس، مثال کے طور پہ بے شمار کی ورڈز ہیں جو کہ ریلیونٹ کی ورڈز ہیں جن پہ میں رینک کر سکتا ہوں، بے شمار. کیسے؟ واپس لے کے جا رہا ہوں یہ سارے فری لانسنگ کورس ان لاہور، فری لانسنگ کورس ان کراچی. میں نے لاہور کراچی ایک ہلکا سا ذکر کیا. جسٹ وانٹ ٹو سی اف آئی ایم لکی انف ٹو گیٹ ان دیئر. بہرحال فری لانس کورس کی آن لائن کی بھی میں نے بات کی، آؤٹ لائن کی بھی بات کی. میں نے کانٹینٹ بڑا جامع لکھا، جامع بولے تو کمپریہنسو. آؤٹ لائن بتا دی، اس کے بعد میں نے یہ بتایا کیسے فری لانسنگ سٹارٹ کرنی ہے. ایک ویڈیو اپنی بیڈ کی، آخر میں کنکلوژن دے دیا کہ بھائی اس سے اچھا انسٹرکٹر نہیں ملے گا، یہ خود پڑھا رہا ہے، یہ لوگ نہیں ہائر کر رہا ہے ایز اے کاروباری آدمی، یہ خود پڑھا رہا ہے، یہ خود کر کے آیا ہے. اس کی اچیومنٹ میں $1.4 ملین ایز اے فری لانسر ہے guru.com پہ. اس کی اچیومنٹ میں ڈیجی اسکل میں 2 ملین سے زیادہ بچوں کو خود پڑھانا ہے، تو یہ جانتا ہے. اب جب میں نے یہ سارا کانٹینٹ لکھ دیا، پبلش کر دیا تو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. باقی ہم ایس ای او کی اگلی نشست میں اس کی پروموشن، بیک لنکنگ، ان سب ایلیمنٹس کو ڈسکس کریں گے. تو ایس ای او کی کلاس نمبر 2 میں آج کی اس محفل میں ہم نے کی ورڈ کا انالیسس اور پھر اس سے ریلیٹڈ کانٹینٹ لکھنا سیکھا. کانٹینٹ لکھنے کے لیے انتخاب میں نے کیا، ایک تو خود لکھا کافی سارا، باقی جناب علی اوبر سجیسٹ میں ایک ٹول ہے، اگر آل دا وے باٹم پہ جائیں تو لیبس پہ اے آئی رائٹر ہے. اس پہ میں نے کی ورڈ دیا فری لانسنگ کورس، اور پروسیس آگے چلتا رہا. تو مجھے اس نے کافی کچھ کانٹینٹ دیا، میرے مطلب کا نہیں بھی تھا، لیکن میں نے اس کو توڑ مڑوڑ کے لائف ریئل ایگزامپل اتنے سارے لوگوں کے سامنے کانٹینٹ لکھ دیا. This is what we have learned in SEO Class 2. I look forward to your participation in the next class. Thank you very much.